وسلم۔ آج چاند کی 14 تاریخ ہے 1444 اور انگریزی کتنی ہو گئی 7، انگریزی کی 7 تاریخ ہو گئی جنوری 2023۔ دیکھیے حدیث پاک سنیے پہلے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ ویبلغہ غیرہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوشحال رکھے جو مجھ سے ایک حدیث پاک سنے اور اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو خوشحال کر دے۔ یہ حضور کی دعا ہے اور حضور کی دعا قابل قبول ہے، رب کائنات سب سے پہلے قبول فرماتا ہے۔ تو جو بھی آپ بات سنیں اسے یاد کریں اور پھر اپنے کم سے کم گھر والوں تک پہنچائیں۔ اور ایک حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی سنتی کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو انسان 40 حدیث پاک سمجھے یاد کر لے میری امت کے لیے سنت سے متعلق، تو میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ تو انشاءاللہ ایک ایک حدیث بھی ہم اس بیان کے ساتھ آپ کو روزانہ سنائیں گے تاکہ ان 40 حدیث پاک کا کم سے کم عدد پورا ہو جائے اور ہم سب ایمان کی سلامتی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی حدیث پاک ہوں گی، انہیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو یہ ہمارا بیان ماشاءاللہ چل رہا ہے اور آپ لوگ اس کو یوٹیوب پر بھی سن رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اس پر بھی ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور رہتی دنیا تک یہ موجود رہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے سوال نمبر، اللہ پاک قدرت والا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ رب کائنات ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔ سارے اختیارات، سارے پاور، ساری شکتی اللہ پاک کے پاس ہے۔ روزی دینا، زندگی دینا، موت دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ بہت سارے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ میرا پڑوسی میری روزی روٹی چھین لے گا، میرا فلاں میری روزی روٹی چھین لے گا، میرا تو کاروبار ٹھپ کر دے گا۔ ہرگز یہ خیال دل میں مت لائیے۔ روزی روٹی دینے والا رب کائنات ہے، موت زندگی دینے والا اللہ پاک ہے۔ آدمی کرتا ڈرتا رہتا ہے تو مجھے مار دے گا، یہ تو مجھے ٹھور مار دے گا، ایسا میں کروں گا تو یہ کیسے کر دے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، ایک بار موت آئے گی، بار بار نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ جان بوجھ کے اپنے پیر میں کلہاڑی نہ ماریں۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے صاف صاف فرمایا کہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے اپنے پیر میں کلہاڑی مت مارو، جان بوجھ کے مصیبت مت پھنسو۔ جتنے چوکنا رہ سکتے ہو چوکنا رہو، باقی سب خدا پہ چھوڑ دو، سمجھے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کے حکم میں کوئی، پوری دنیا مل کر جن انسان سب مل جائیں پھر بھی اس کے حکم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ گناہ معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اگر ہم سے کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ آدمی جب نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی الٹے سیدھے کام کر سکتا ہے۔ آتم ہتیایں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، خودکشی جو لوگ کر لیتے ہیں، سوسائڈ جو کر لیتے ہیں، وہ امید ختم ہو جاتی ہے۔ جس کی امید مر گئی تو پھر وہ آدمی مر گیا سمجھ لیجیے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا توبہ قبول فرمانے والا۔ توبہ کر لیجئے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے اور وہ کام آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لیجئے۔ امید مت چھوڑیے، امید چھوڑنا یہ کافروں کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں مگر بے ایمان۔ ہم تو الحمدللہ سب ایمان والے ہیں۔ اب مگر اس کا مطلب الٹا یہ بھی مت سمجھ لینا کہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا، کرے رہا الٹے سیدھے کام، کرے رہا الٹے سیدھے کام۔ خدا نہ خواستہ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو سب الٹا ہی الٹا ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بتا دوں، اس میں واقعہ میں ایڈ کر دوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بندہ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ عبادت، 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی جو تھا بڑی عبادت گزار تھا، عبادت خوب کرتا تھا،
تو اس کو شیطان نے بہکایا کہ تمہاری عمر تو ابھی بہت لمبی ہے صاحب، تمہاری عمر تو ابھی بہت ہے، تھوڑے دن موج مستیاں کر لو، کچھ الٹے سیدھے خرافات مچا لو، پھر توبہ کر لینا، اور پھر توبہ کر لو گناہ مٹ جائیں گے۔ تو یہ اوپر رہتا نا الگ تھلگ، انہوں نے سوچا لاؤ پھر یار چلیں دنیا داری میں اور موج مستیاں کر لیں، بہت عبادت کر لی، پھر توبہ کر کے پھر نیک بن جائیں گے۔ دوسرا بھائی تھا بیچارہ بڑا خرافاتی تھا، بہت ہی زیادہ الٹے سیدھے کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یار پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی ہے، توبہ کر لو، پتہ نہیں پھر مرائے گا تو کیا فائدہ۔ تو ان نے جو خرافاتی تھا اس نے یہ سوچی میں اللہ سے توبہ اللہ کروں گا سچی اور بالکل ایمانداری والی زندگی گزاروں گا۔ اور ادھر جو نیک تھے حضرت انہوں نے کہا تھوڑی موج مستیاں کر لو، بتائی گیا ہے ایک بزرگ آ گیا شیطان بن کے بزرگ کی شکل میں، کہا ابھی عمر بہت ہے، کہ جب بہت عمر ہے تو سمجھے تو 10-15 سال کرو موج مستیاں الٹے سیدھے کام، بعد میں جب 5 سال رہ جائے گی نا تب کر لیں گے توبہ۔ تو یہ خرافاتی والے جو تھے وہ تو توبہ کر کے عبادت کی طرف بڑھے، اور وہ جو حضرت تھے نیک کام کرنے والے وہ نیچے کو اترنے لگے۔ کس نیت سے؟ کہ خرافات مچائیں گے تھوڑی دن پھر توبہ کریں گے۔ اس کا پیر پھسلا مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، سمجھے الٹے سیدھے کاموں کا ارادہ کر کے دل میں اتر رہا تھا وہ مرا، اور ادھر سے یہ چلا اس کا ہی پیر پھسل گیا۔ دیکھنا دونوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یاد رکھیے واقعی سچ مچ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر یہ تو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی رہ گئی ہے، توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی، توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، ری پیرنٹ کا چانس ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بے وفا زندگی پہ بھروسہ مت کیجیے، اللہ پہ پورا بھروسہ کیجیے۔ مگر بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھو گے تو جنت میں درخت لگ جائیں گے، جنت میں درخت تو لگیں گے مگر پہلے پلاٹ بھی تو جنت میں لو۔ ارے بھائی صاحب جب تمہارا پلاٹ ہی جنت میں نہیں ہے تو کسی اور کے میں لگ جائیں گے؟ پہلے جنت میں پلاٹ بھی تو الاٹ کرو۔ ارے بھائی آپ کو کہیں پیڑ لگانا ہے، پیڑ دوسری جگہ میں لگا دو گے؟ پہلے زمین بھی تو ہموار کرو، پہلے زمین بھی تو خریدو، اسی میں تو پیڑ لگاؤ گے، اسی میں تو بلڈنگ بنے گی، محل تو اسی میں بنیں گے نا۔ جب جگہ ہی نہیں لی ہے نیک کام کر کے، پوری بات سمجھا کرو۔ تو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ عزت اور ذلت اسی کے اختیار میں ہے، عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ پاک ہے۔ کچھ لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں عزت کمانے کے چکر میں، سمجھے گا نہیں سمجھے؟ عزت ہو جائے گی میری، واہ واہ ہو جائے گا میرا، فیم ہو جائے گا، فیم عزت شہرت، سمجھے؟ یہ سب اللہ پاک دیتا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کیوں کرو، عزت شہرت خود بخود مل جائے گی۔ اور کسی کو آپ زیادہ پریشان مت کرو، کسی کو آپ ذلیل نہیں کر سکتے، سمجھے؟ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اللہ کو راضی کریں، ہم رسول اللہ کو راضی کریں، عزت رب کائنات دے دے گا۔ اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے، اس میں بھی مت کوڑا کرو، ہائے اللہ فلاں تو بہت ہی زیادہ بڑھ لیا، میرے پاس تو بہت ہی کم سیلری ہے۔ نہیں، اللہ جب چاہے گا تو تمہیں بھی امیر کر دے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری امیری میں تمہارا بھلا ہے، تمہاری فقیری میں تمہارا بھلا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی پیسہ بہت ملتا ہے فرعون بن جاتا ہے، وہ سمجھے؟ پیسہ بہت آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، الٹے سیدھے فرعون والے کام کرتا ہے، لوگوں کو ستانا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کو نہیں دیکھتا ہے، بھائی بہنوں کو نہیں دیکھتا ہے، پھر وہ سمجھتا میں بن گیا افلاطون، اب میں تو آسمان پہ پیر زمین پہ آئے گا ہی نہیں میرا، سمجھے؟ اور کبھی کبھی آدمی کو غریبی میں بھی آدمی الٹا سیدھا کر دیتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کبھی کبھی غربت آدمی کو کفر میں ڈھکیل دیتی ہے، آدمی الٹے سیدھے بات بک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گالیاں بکنے لگتا ہے کہ فلاں کو دیکھو کتنا دیا، مجھے میرے اندر کیا کمی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ہاں یہ بات مطلب پھر میں آپ کو سمجھاؤں، ریئیکشن کی گولی بات ڈال رہا ہوں میں، کہ یہ مت سمجھا امام صاحب نے کہی دیا ہے، سمجھے؟ اللہ جس کو چاہے گا امیر کرے گا، جس کو چاہے غریب کرے گا۔ لیٹ جاؤں بیٹھ پہ، سمجھے؟ اٹھ ہی نہیں رہا ہے، سمجھے؟ چارپائی توڑ لے آئے، گھر میں گھسا ہی پڑا ہے، نہیں، آپ کو تو ہیلا وسیلہ کرنا ہی پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی روزی روٹی کے لیے۔ سورہ جمعہ میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتُمُ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسجد میں
فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ اپنی روزی روٹی کماؤ۔ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی روزی روٹی اپنے بال بچوں کا انتظام کرو۔ آپ کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں، اگر روزی روٹی آپ کے اوپر ہے، اگر گھر والوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو آپ کو نفل نماز پڑھنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ اس نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب آپ کو روزی روٹی کمانے میں ہے، حق والی، یہ بھی یاد رکھنا، حق حلال جائز روٹی روزی کمانا یہ زیادہ ثواب ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک اور حدیث پاک ایڈ کرتا ہوں، اس میں اس کتاب میں نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے، پہلے کہیں میں نے پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام جہاد کی تیاری تھی، جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، جنگ میں جا رہے تھے، اور ایک بندہ جو تھا وہ اپنے کاروبار کی دھن میں تھا، کاروبار کے لیے جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دیکھو ہم سب لوگ جا رہے ہیں جنگ میں اور ان کو پڑھیے کمانے کی، سمجھے، یہ جا رہا ہے کمانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بوڑھے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بوڑھے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنا، بال بچوں کے لیے حق حلال روزی کمانا، یہ بھی جہاد کا ثواب ہے، سمجھے، یہ بھی جہاد کا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ہر چیز عبادت بن جائے گی اگر عبادت کی نیت سے کرو گے، ہر چیز عبادت بن جائے گی، تمہارا کاروبار بھی عبادت بن جائے گا اگر عبادت کی نیت سے کرو گے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب عبادت میں چیٹنگ بازی نہیں ہوتی ہے، جب تم اپنی تجارت کو، اپنے کام کو عبادت بنا لو گے تو یہ بھی دیکھو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، یعنی صحیح طریقے سے، کوئی چیٹنگ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی کم تولنا نہیں، ہر بالکل اچھی طریقے سے عبادت کریے، کیونکہ عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اب جب ہمارا یہ نیت ہو جائے گی یہ عبادت ہو رہی ہے تو ہم فراڈ نہیں کر سکتے، کسی کو غلط مال دے نہیں سکتے، کسی کو کم مال دے نہیں سکتے، جو بتا رہے ہیں اب ہم وہی دیں گے۔ تو ہم 24 گھنٹے اپنی عبادت کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، فجر کی پڑھو، پوری رات عبادت کا ثواب ہے، پوری رات۔ اب آپ کہو گے ہم تو سوئے نہیں ہو، عبادت کریے تم نے۔ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سو اور یہ تہیہ کرو کہ فجر کی بھی پڑھوں گا، فجر کی پڑھ لی، پوری رات عبادت میں گزر گئی، بھائی صاحب اتنا زیادہ بینیفٹ تو کوئی کمپنی دے ہی نہیں سکتی کہ رات بھر سلا کے تمہیں سیلری دے۔ اور اللہ پاک یہی نہیں ثواب، ہم پہ رب کائنات نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہم کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، کتنی مصیبتوں سے ہمیں فرشتے بچانے والے فرشتے، پوری اللہ نے سیکورٹی لگا رکھی ہے، پوری زیڈ پلس سرکشا کیا کرے گی؟ دنیا کی جو زیڈ پلس سرکشا ہوتی ہے وہ کیا کرے گی؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ حفاظت والے فرشتے، یہ 2 فرشتے تو یہ ہیں، اور بھی بہت سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے لگائے ہوئے، سرکشا کپچ لگایا ہوا ہے، ہمیں سیکورٹی دی ہوئی ہے اس رب کائنات نے، اس مہربان رب نے۔ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے میرا بچہ حفاظت سے آئے، اور رب کائنات تو لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے رب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہم سنتے ہی ہیں، ڈرنا چاہیے، مگر ڈر سے بھی بڑھ کر ہے محبت۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کیجئے، اس سے ڈریے، رب کائنات سے لو لگائیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضور کے وسیلے سے رب کائنات سے محبت کیجئے، اور خدا کے واسطے رسول اللہ سے محبت کیجئے۔ جب اللہ اور رسول سے محبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن جود والکرم وعلیہ الکرام کریم نار کی وسلم صلاۃ و سلام۔